ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ شروع کیا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو اس کے جتنے واقعات تھے وہ چیتا بڑے بڑے جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار ہرا تھی، جبل پہاڑ ہرا پہاڑی تھی، اس کے اندر ایک غار تھی، غار ہرا، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40ویں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چلے جاتے، اپنے ساتھ تھوڑا راشن پانی لے جاتے، وہاں پہ اس کو کھاتے پیتے رہتے اور وہاں پہ عبادت میں مشغول رہتے۔ جب وہ راشن پانی ختم ہو جاتا یا جو زیادہ رہتا وہ ختم ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے پھر نیا لے جاتے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پھر کہا اور ایسے معانقہ کیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے ساتھ لگایا اور خوب دبایا۔ پہلی مرتبہ بھی ایسے کیا، دوسری مرتبہ بھی۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا کہ اقرا پڑھیے اور دبایا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پسینہ آ رہا تھا، بہت مشکل کام تھا، روحانی تبدیلی ہو رہی تھی، تو جب تیسری مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات تلاوت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کپ کپا رہا ہے، کپ کپی تاری ہے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پسینوں پسینی ہو چکے ہیں۔ گھر آئے، حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں، ایسے ڈر لگ رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو مظلوموں کو ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو غم خاروں کی جو ہے غم زدہ لوگ ہیں ان کی غم خاری کرنے والے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد خدیجہ جو ہے وہ آپ کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور یہ ساری بات بتائی۔ پھر اس